ہیلو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ نیا مہینہ سٹارٹ ہونے کو ہے جولائی کا، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ٹیرو سے کیا رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، وہ لوگ جو کہ کمنٹس کرتے ہیں اور خاص طور پہ پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے اور پازیٹیو انداز میں کر رہے ہیں تو وہ بھی موسٹ ویلکم۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا ریلیٹڈ ٹو دا ویکلی ریڈنگس۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ مجھے میرے چینل کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں جس کا نام ہے مسٹک ٹیرو، اور وہاں پہ میں ویکلی ریڈنگ کرتی ہوں ٹیرو کے تھرو، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مہینہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا، آنے والا مہینہ اور خوشیوں بھرا ہوگا۔ عید کی طرح کے لیے بھی پیش کی مبارکباد۔ باقی امید ہے کہ سب لوگوں کے معاملات اور حالات جو ہیں وہ اچھے انداز میں چلتے رہیں گے۔ میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی ایریز کے لیے جو فرسٹ زوڈیک سائن ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایریز والوں کے لیے جولائی کے مہینے کے کیا میسیجز ہیں۔ کرنٹلی سچویشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر معلوم ہو رہی ہے کہ پچھلا کچھ ٹائم پیریڈ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارا ہو، دوستوں کے ساتھ گزارا ہو، اور زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی اس لحاظ سے محسوس کی ہو کہ جیسے کام سے ہٹ کے بھی انسان جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جولائی کا مہینہ اس لحاظ سے اچھا ثابت ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ اس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں جو کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ آپ کا ایم ہے۔ اور یہ سمجھ لیں آپ کہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ چاہے آپ کا کاروباری معاملہ ہے یا یہ ریلیشن شپ کا معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو کہ آپ کی زندگی میں مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تعلقات اچھے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے پیسوں کے متعلق معاملات جو ہیں جاب کے حوالے سے، ہو سکتا ہے آپ بے روزگار ہوں اور آپ کو کوئی کام نہ مل رہا ہو۔ اس مہینے کا اختتام، جولائی کا اینڈ جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے ایک نیا چیپٹر لے کر آئے گا جس کے اندر بہتری ہوگی، جس کے اندر یہ جو خرابیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اس مہینے میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ آپ اپنے دل پہ لے لیں۔ موڈ سوئنگز جو ہیں جن کو ہم بولتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی پیس کام کرنے کی سلو رہے گی، آپ کو اپنا کام کرنے کی طرف موڈ بنانے کے لیے کافی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ فیل کریں، اور آپ کو یہ لگے کہ شاید کام نہیں کیا جا رہا، یا شاید جتنا سپیڈ سے آپ کو کام کرنے کی عادت ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی جولائی کے اینڈ کے اوپر یا تو جولائی کے اینڈ پہ یا پھر اگلے مہینے یعنی اگست کے آغاز میں حل ہو جائیں گے۔ اور بہت زیادہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس قسم کی نئی اپرچونٹی، خاص طور پہ اگر آپ کو یہ کام کے حوالے سے پرابلمز ہیں تو اس طرح کا کچھ نہ کچھ ملے جو کہ جس کو آپ فالو کر سکیں۔ جاب اگر کی کوئی اپرچونٹی، کام کی کوئی اپرچونٹی آ سکتی ہے۔ حالانکہ پچھلا کچھ عرصہ آپ نے کافی مشکل انداز میں گزارا ہے، آپ کی فائنینشیل پوزیشن کافی زیادہ ڈیفیکلٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ ریلیشن شپ کے لیے یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو چانسز آر دیئر کہ آپ بہت زیادہ اپنے ایموشنز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کی باتیں بری لگ سکتی ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے یا بات چیت جو ہے اس کو محدود کریں، ضروری بات کریں، خواہ مخواہ کی بات چیت مت کریں۔ جتنا آپ کم کمیونیکیٹ کریں گے، جتنی کم بات چیت کریں گے، اتنی ہی آپ کے لیے صورتحال جو ہے وہ آسان رہے گی۔ ورنہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیکار کے بحث مباحثے میں پڑیں، اور پھر یہ سچویشن مطلب یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ فلیئر اپ ہو جائے اور کسی اور چیز میں کنورٹ ہو، اور الٹیمیٹلی آپ کو محسوس ہو کہ اوہ ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو کرنا نہیں تھا۔ سیم یہی سچویشن جو ہے یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر آپ کسی پرسن کے ساتھ انوالو ہیں رومانٹکلی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ خواہ مخواہ کا بحث جو ہے وہ خواہ مخواہ کی نہ کریں، کیونکہ بات بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اور جتنی آپ کی کوشش ہوگی کہ خاموشی کے ساتھ تھوڑا سا یہ ٹائم گزار لیں جو جولائی کا مہینہ ہے، اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ہاں، یہ البتہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ جو کہ سنگل ہیں
ان کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بڑھ رہے ہیں ریلیشن شپ میں، جو لوگ سلولی کام کر رہے ہیں، جو لوگ سلولی ریلیشن شپ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اور بے شک آپ کو یہ معلوم ہو کہ بہت سے دن گزر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور صورتحال جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سچویشن گریجولی بہتری میں چینج ہو جائے گی، ریلیشن شپ کی مضبوطی میں چینج ہو جائے گی، شادی بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہے جو تبدیل ہو رہے ہیں، یہ جولائی کے ختم ہونے کے بعد اور اگست کے مہینے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ریڈنگ جو کہ تھی یہاں پہ ایریز لوگوں کے لیے جولائی کے مہینے کی۔ مجھے آپ اپنی فیڈ بیک دیجیے گا اور میں کارڈ شفل کرتی ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ ٹورس لوگوں کے لیے کیا میسج ہے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ٹورس لوگوں کے لیے، اور جولائی کا مہینہ ہے۔ لیٹس سی کہ کیا خبریں ہیں آپ کے لیے، آپ کے کام کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرنے کو کہا، تو اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ویسے تو اسٹرالوجی اور ٹیرو کے ذریعے ہیلتھ سے ریلیٹڈ معلومات بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ یہ سب چینلز جو ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور میڈیکل کے نہیں آتے ہیں۔ اپروپریٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہیلتھ کے مسئلے جو ہیں وہ آپ اپنے پرسنل لیول کے اوپر پوچھیں۔ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، جیسے اگر اس ٹائم کے اوپر 20-25 ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹورس ہی ہیں اور وہ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، یا 4-5 ہزار لوگ ہی ٹورس ہے اور یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ان سب کے ساتھ تو ایسے مسائل نہیں ہوں گے جو کہ ہیلتھ سے متعلق ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوائیں یا ٹیرو ریڈنگ کروا لیں۔ اوکے جی، یہاں پہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ، اور یہ پارٹنرشپ ایسی ہے جو کہ اب یہ کہہ لیں کہ جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ موجود ہے، اور یہ پارٹنرشپ ایسی ہے جو کہ آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، جو کہ آپ کے لیے فیٹڈ ہے، ڈیوائنلی گفٹڈ آپ کے لیے یہ پارٹنرشپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پرسن کے ساتھ آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کچھ نہ کچھ دو نمبری ہو رہی ہے، کچھ سیلفشنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو جائیں گے، اور بہت حد تک چانسز ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ ان کی طرف سے بہت زیادہ الرٹ ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہیں جن کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ پلانیٹری پوزیشنز بھی انوالو ہیں، اور کچھ اس پرسن کا بیہیویئر بھی ہے، کیونکہ یہ پرسن ابھی تک شاید بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آیا ہے، اور یہ بھی چانس ہے کہ اس پرسن نے تھوڑا آنا جانا بھی کیا ہو، ٹھیک ہے، ابھی بات کر لی، 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد پھر یاد آ گیا کہ اوہو بات کرنی تھی۔ اس قسم کے بھی کچھ باتیں کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ لو کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات موجود ہے کہ ان کے بیہیویئر کے اندر ایسی بات ہے جس سے آپ کھٹک گئے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہاں پہ 3 کارڈز ہیں اور ان کا کمبینیشن ایسا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہو یا یہ گمان ہو کہ کوئی نہ کوئی تھرڈ پرسن بھی اس ساری صورتحال کے اندر انوالو ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف ان کا اپنا بیہیویئر ہے، جو کہ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اسٹیڈی نہیں ہے، کنسسٹنسی بہت زیادہ ان کے بیہیویئر میں نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ریلائبل پرسن نہیں ہے۔ بہت حد تک چانسز ہیں کہ یہ کوئی ایئر سائن ہو جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوں، اور آپ جتنا زیادہ ایک ٹریڈیشنل ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کو نا کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ آپ ان کو دیکھیں، آبزرو کریں، ان کو کھل کے سامنے آنے دیں، چاہے یہ میل ہے یا چاہے فیمیل ہے۔ آپ کو ابھی اپنے ریلیشن شپ کو یا اپنے تعلقات کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ کر لیں آپ۔ اور یہ بات جو ہے اس سال کے سیکنڈ ہاف میں یا اگلے سال فرسٹ ہاف کے اندر، مطلب آنے والے اگلے 1 سال کے اندر یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ اصل میں ان کی کیا نیت ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔
یہی بات جو ہے، یہ اگر آپ کوئی ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ دیکھ رہے ہیں جو کہ کام کے حوالے سے ہے، سیم یہی بات جو ہے وہ وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی فیلنگ موجود ہے جو شاید پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر ہوئی ہو، کہ جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کوئی نہ کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، اور اس وجہ سے آپ بہت زیادہ محتاط ہیں۔ سو آپ کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بہتر یہ کہ آپ اس کام کو خود سیکھیں۔ جس کام کے لیے آپ کو پارٹنرشپ چاہیے، اس کام کو آپ خود سیکھیں اور اس کے لیے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اگر آپ جاب کے حوالے سے یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو جاب ملنے کے چانسز بھی یہاں نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگست کا مہینہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی جاب کی ایسی آفر ملے جو ایکسیپٹ بھی آپ کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کافی اچھے موڈ میں اور انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے بھی یہی بات میں کہوں گی کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کو جاب کی آفر ہوئی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی اور سب مسئلہ آسان ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کام سیکھنا پڑے گا، یہاں پہ لوگوں کی مدد سے ہیلپ لے کے، کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوگا جو کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، تو معاملات آپ کے لیے بہتر ہوتے چلے جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سپٹمبر کے بعد بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ٹورس لوگوں کے لیے تھی۔ اب میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ جیمنائی کے لیے کیا میسیجز ہیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جیمنائی کے لیے، اور مہینہ میرے پاس ہے جولائی کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا معاملات ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے، ایک تو پہلی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ جو جیمنائی ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی فائر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، بالکل دس از ٹرو۔ اور یہ فائر سائن جو ہے یہ لیو ہو سکتا ہے خاص طور پہ، یا پھر سیجیٹیریس ہو سکتا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ جھگڑے کا شکار بھی نظر آ رہا ہے۔ کافی زیادہ حد تک چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی آن لائن کمیونیکیشن ہو۔ اچھا، معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے بالکل کچھ عرصے میں ہی سٹارٹ ہوا ہو، شاید 1-1.5 مہینے میں یا شاید 1-1.5 سال میں، اور ایک دم سے تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھی ہیں۔ خاص میں یہ بھی بات کر رہی ہوں پرٹیکولرلی ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ سو چیزیں ایک دم سے بہت تیزی سے آگے بڑھی، لیکن جیسے وہ جس سپیڈ سے آگے بڑھی ہیں اتنی جلدی بھی وہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے، اور آپ اس ٹائم کے اوپر ذہنی طور پہ بہت زیادہ الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنایا جائے اور نیا کوئی سٹارٹ ایسا لیا جائے جو کہ بہت ہی زیادہ ریلائبل اور اسٹرانگ ریلیشن شپ کے ساتھ ہو، اتنا ہی زیادہ یہاں پہ مجھے جھگڑا، بدمزگی، آرگیومنٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہو کہ اس پرسن کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، ایک کمپٹیشن کی سی فیلنگ جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہوئی ہو۔ آپ کے لیے اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ جولائی جو ہے وہ یقیناً اس معاملے سے کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے راستہ بنے گا جو آپ اس طرح کے کسی بھی معاملے سے نبرد آزمائیں تو اس سے باہر آ سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے اور پورے دل سے کوشش کرنی ہے۔ ابھی ایٹ دا مومنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ، یا جولائی کے آغاز میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ جو بھی ہوگا بس مجھے یہاں پہ سٹینڈ لینا ہے اور بس مجھے ہار نہیں ماننی ہے۔ یہ ایک اچھی اپروچ ہے، ٹھیک ہے، یہاں ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ ایک اچھی اپروچ ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ عقل مندانہ انداز میں سوچ سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلیں گے تو یقیناً چیزیں آگے بڑھیں گی بھی، لیکن اگر آپ ایموشنلی چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ دوسری اس میں بات جو ہے جو کہ بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ کوئی فائر سائن ہے جس کے ساتھ آپ انوالو ہیں۔ یہ فائر سائن جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتا ہے آپ کے لیے، ان میں بہت زیادہ اٹریکشن ہو سکتی ہے، سنگل پرسن نظر آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
جتنی زیادہ آپ کو ان میں انٹریکشن نظر آ رہی ہے شاید ان کو آپ میں اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دلچسپی کا مرکز جو ہے اس ٹائم پہ کریئر ہو. یہ وہ لوگ ہوں جو کہ چاہتے ہوں کہ ہم اپنا کچھ کریئر ایسا بنائیں جس سے ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی آ سکے، اور اس پرسن کو اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں. سو بہت جلدی مت کیجیے گا، یہ مت سوچیں کہ بس چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلانا ہوگا، آپ کو ان کے معیار تک آنا ہوگا، تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے کا امکان ہے. ادروائز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور بہت حد تک چانسز یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ریفیوز کر دیں. سو اپنی پوزیشن کو مینٹین کریں، اپنی فائنینشیل سچویشن کو مینٹین کریں، اور جب ان کو یہ لگے گا کہ ہاں آپ ان کو ایک اسٹیبل لائف دے سکتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کی طرف آئیں گے. اب اگر آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں کریئر کے حوالے سے، سو چانسز آر دیئر کہ ایک تو یہ کہ جولائی میں کچھ ٹریولنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ فائنینشیل جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کافی حد تک سمجھ لیں جیسے اب ختم ہونے کے قریب ہیں، اور معاملات جو ہیں اب ریپ اپ ہونے والے ہیں. حالانکہ ذہنی طور پہ آپ یہ ریپ اپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اب، حالانکہ ذہنی طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی نکالے مجھے اس مشکل سے. تو لیکن پریشانی کی بات اس میں جو ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ سوچتے ہو تو پھر آپ کوشش بند کر دیتے ہو، جبکہ آپ کو کوشش کرنی ہے، کوشش جاری و ساری رکھنی ہے. جولائی کے مہینے میں بھی کوشش آپ کو جاری و ساری رکھنی ہے. چانسز آر دیئر کہ کوئی نہ کوئی ایسا پرسن آپ کو بھی ملے گا اس ساری ڈیوریشن کے دوران جو کہ آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا دے جس کو آپ فالو کر سکیں، یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے جس کو پھر لے کے آپ چیزوں کو آگے بڑھا سکیں. یہ آئیڈیا جو ہے اس میں چانسز آتے ہیں کہ یہ کوئی آن لائن آپ کو کچھ اطلاع ملی ہے، آپ کو وہاں سے کوئی اور خیال آیا اور آپ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. سو صورتحال بے شک اس مومنٹ کے اوپر جب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہوں گے مشکل ہے، گروتھ کا پیریڈ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے رک ہی گیا ہے، کوئی گروتھ نہیں ہو رہی، لیکن جیسے جیسے جولائی میں آگے دن گزریں گے کافی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جو کمپٹیشن ہے اس ٹائم پہ آپ کو اپنے اراؤنڈ فیل ہو رہا ہے وہ بھی حقیقتاً موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کمپٹیشن کو بیٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹلی محنت کرتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جیمنائی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر مستقل مزاجی کی کمی ہوتی ہے. سو اپنے آپ کو اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آئیں، اور جو کام آپ نے شروع کیا ہوا اس کو لگ کے کریں. بے شک ابھی مشکل دن چل رہے ہیں، لیکن جولائی جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر خبر لے کر آئے گا، اور جولائی کے اینڈ تک بہت چانسز ہیں کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن میں بہتری آ جائے. اوکے جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ جیمنائی کے لیے تھی. اب میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کینسر کے لیے کیا صورتحال ہے. چلیں جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کینسر لوگوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے جن سے آپ اس مہینے میں مقابلہ کریں گے. اچھا جی، کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئے معاملات نہیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو پہلے سے ہی ایگزسٹ کر رہے تھے اور آپ ان کو اگنور کر رہے تھے، اوائڈ کر رہے تھے، ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ عرصہ اس کو اگنور کریں تو معاملات خود بخود سیٹل ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی سچویشن ہے اس کا اوپنلی کھل کے مقابلہ کریں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بہت عرصے سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ چیزوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس کا کوئی رزلٹ نکلے. سو چانسز آر دیئر کہ اب کچھ اس قسم کے معاملات ہیں جو شاید کچھ لوگوں کے لیے 10 سال 20 سال سے چل رہے ہیں
کچھ لوگوں کے لیے یہ صحت کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی طویل بیماری کاٹی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ کچھ ایسے ریلیشن شپ کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جو کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اس میں سے باہر آ رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں سے۔ کچھ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی قانونی جنگ ہو سکتی ہے، مقدمے بازی ایسی ہو سکتی ہے جو کہ شاید پچھلے 10-15 سالوں سے 12 سالوں سے چل رہی ہو، اور اب وہ بالآخر اس کا اختتام ہونے کے قریب ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کا اوپوننٹ ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ فائدہ جو ہے یا بینیفٹ جو ہے یا اس کا ڈیسیژن کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے عدالت کا وہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو گھبرانے کی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو سال ہر سال سے انتظار کیا ہے، شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ 7 ایئرس کا ویٹ ہو، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے 3.5 سال کا، تو یہ جو آپ نے انتظار کیا ہے یہ یقیناً اب رنگ لے کر آئے گا، اور نہ صرف اس میں سے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ فائنینشیل بینیفٹ ہونے کا امکان ہے، بلکہ آپ آہستہ آہستہ اس صورتحال میں سے نکل کر ایک بہتر سچویشن کے اندر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مینٹل سچویشن ہوگی کہ ظاہری بات ہے پریشانی کی بات ہوتی ہے، اور جب یہ معاملات اس قسم کے حل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر جانے کی بات ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی ابراڈ کے لیے اپلائی کیا ہو، اور اب بالآخر جتنے بھی اس میں قانونی نکات تھے وہ حل ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو ویزا یا امیگریشن یا جو بھی آپ جس کے لیے بھی آپ نے، ایون کچھ لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ سو اب وہ معاملہ بھی سیٹل ہو رہا ہے۔ بہت چانس ہے اس بات کا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا ہے جو کہ باہر کے ملک سے، پاکستان کے باہر سے کہیں سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے متعلق ہے۔ اب چاہے یہ جیسے کہ میں نے کہا، چاہے یہ ایجوکیشن ہے، چاہے یہ کریئر کے حوالے سے ہے، جاب ہے، امیگریشن ہے، کچھ ایسا ہے جو کہ بہرحال یہاں پہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یقیناً اس کا بہت زیادہ انتظار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ جو ہوگا یا یہ معاملہ جو ہوگا جب یہ سیٹل ہو جائے گا تو آپ کے لیے فائنینشیل بینیفٹ بھی اس کے اندر موجود نظر آ رہے ہیں۔ سو آل ان آل دیر از سم تھنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے ہے، اور اس مہینے میں کوئی نہ کوئی گڈ نیوز اس قسم کی ہے۔ یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے جن کا نام لیا ہے، گنوائے ہیں، ان سب معاملات سے متعلقہ کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات پہ بس محتاط رہیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ خاص طور پہ اگر یہ آپ کا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے جس کے اندر پولیس یا عدالت انوالو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اوپوننٹ ہے وہ کوئی کسی طرح کی ریٹیلیشن، بدتمیزی، گالم گلوچ کرنے کی کوشش کرے، اس کو ایوائڈ کریے گا۔ باقی اور سارے معاملات جو ہیں وہ یقیناً سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ اگر آپ کو اب ایگریشن فیل ہوتا ہے کہ کب ہوگا یہ مسئلہ حل، ایک یہ بھی اس میں ایسپیکٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہو کہ کب یہ مسئلہ حل ہوگا، تو وہ یقیناً اب جولائی میں یقیناً یہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویری نائس، ویری گڈ ریڈنگ فار کینسر پیپل۔ اچھا جی، اب میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ لیو لوگوں کے لیے کیا صورتحال ہے۔ جی، یہاں پہ جو صورتحال اس ٹائم کے اوپر نظر آ رہی ہے، لیو جو ہیں وہ کسی واٹر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ پائسز یا اسکارپیو ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ لیوز جو ہیں وہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کافی سلو چل رہے ہیں یہ معاملات، حالانکہ یہ آپ کی مرضی کی ڈائریکشن میں ہے، یعنی کہ جس طرح سے آپ چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن صورتحال کافی سلو ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہت سلو ہیں اور ابھی تک حل ہونے کی باری نہیں آ رہی۔ بہت زیادہ پلاننگ کا فیز یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انٹینشنلی آپ لوگ جان بوجھ کے آپ یا پرسن یہ جو ہے یہ آپ سے بات نہیں کر رہا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین، کوئی نہ کوئی گیم چل رہی ہو جو کہ ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے، یا یہ پرسن جو ہے جیسے کہ میں نے کہا واٹر سائن ہو سکتا ہے، اور
یہ پرسن پائسز یا اسکارپیو ہو سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس قسم کی خاموشی جو کہ آپ کو بودر بھی کر رہی ہے، اور کھل کے بات نہ کرنا، بتانا نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ ساری عادتیں اور باتیں جو ہیں وہ اس پرسن میں نظر آ رہی ہیں۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک، تقریباً 8 سے 10 مہینے پہلے تک کی صورتحال یہاں پہ کافی ہیپی نظر آ رہی ہے، اور صورتحال کافی اچھی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات کے اندر اس قسم کی ڈسٹربنس آئی ہے، جس کے بعد صورتحال میں خرابی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن چانسز آر دیئر کہ سچویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی انٹینشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے واضح کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی ایسے پرسن کی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں، بینگ اے لیو، اگر آپ کسی ایسے پرسن کی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں جو کہ آلریڈی کسی اور جگہ پہ ریلیشن شپ میں ہے، تو یہ بھی آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید آپ کو اتنا اچھا رسپانس نہ آئے، اور الٹیمیٹلی آپ ہی ہوں جو اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہوں۔ بہت زیادہ سوچنے کی اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو بس ایموشنز جو ہیں وہ تو بس قابو میں نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بندھا ہوا اور مجبور محسوس کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر انرجی، اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے، آپ کے اندر ایبلٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑ سکیں، چاہے یہ آپ کے جذبات ہیں، چاہے احساسات ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس مہینے میں سوچ سمجھ کے، خاص طور پہ ریلیشن شپ کے حوالے سے لیوز کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے کریں جو بھی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا بے لگام نہ چھوڑیں، اور آپ کو پورا مشورہ جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے، ایڈوائس جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی ہے۔ کوئی بھی چیز جو کہ امورل ہے، کوئی بھی چیز جو کہ سوسائٹی کے حساب سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کو یقیناً اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے لیے، اگر خاص طور پہ آپ یہ کریئر کے حوالے سے ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے چانسز آر دیئر کہ کوئی ایسی ٹیمپٹیشن آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ نیگیٹو انداز میں منی جو ارن کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، رشوت ہو سکتی ہے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی بھی طرح کا جو کہ نیگیٹو انداز میں آپ پیسے کماتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی موجود ہو جولائی کے مہینے میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ 2 نمبر انداز میں پیسے بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ بہت جلد اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ آنے والے 2-3 مہینوں میں ہی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے پیسے بنائے ہیں، اور چونکہ یہ کارڈ جو جسٹس کا ہے، تو یقیناً آپ پولیس اور کورٹ کے چکر میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو قرض لے کے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرنی پڑیں، اور یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہوگا۔ کریئر کے حوالے سے جو آپ کے لیے ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کتنا ہی سلو چل رہے ہیں، لیکن جو لیگل انداز ہیں ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو بھی آپ سٹیپ لیں، جو بھی آپ کام کریں، وہ سٹیبل ہو، اور اس سے کوئی یو ٹرن لینے کی ضرورت نہ آپ کو پیش آئے، اور آپ کا جو رخ ہے یا آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے والی ہی ہو، نہ کہ یہ کہ آپ کو پیچھے والے معاملات جو ہیں ان کو بعد میں لیٹر آن سیٹل کرنا پڑے۔ بہت حد تک اس بات کے چانسز ہیں کہ اس مہینے میں اگر آپ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ غلط کام کرتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ لیگلی ایتھیکلی رانگ ہے، تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے۔ بیٹر ٹو بی مائنڈفل اباؤٹ دیٹ۔ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو سوچیں۔ آلریڈی آپ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آلریڈی آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً مجھے ایسا کرنا چاہیے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ لیکن یہ کہ آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے چلیں، نقصان ہو سکتا ہے، اور اگلے آنے والے 2-3 مہینے پھر کافی مشکل میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی جو ریڈنگ تھی وہ لیو لوگوں کے لیے تھی۔ اب ہم آگے موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ورگو کے لیے کیا صورتحال ہے۔ چلیں جی، کارڈز تو شفل ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں فار ورگو۔ کچھ پارٹی ٹائم نظر آ رہا ہے ورگو لوگوں کے لیے۔ کوئی ایسا پرسن جس کو آپ بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور شاید بہت زیادہ جس کو آپ نے یاد بھی کیا ہے،
وہ اب شاید واپس آتے ہوئے یہاں پہ کچھ نظر آ رہے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں. مطلب آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے کچھ مہینے پہلے ہی کر لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپریل میں کیا ہو، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے تو رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کی بہت خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، اور شاید آپ بہت عرصے سے تقریباً 2.5-3 سالوں سے ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ آئے. لیکن یہاں مشکل یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ اپنی ہی کسی زندگی کے کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آلریڈی جو ہے وہ شادی شدہ ہوں، اور یا یہ اس شادی میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا جو بھی صورتحال ہے. تو ان کی زندگی میں جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں اپنے مسائل ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کا ابھی دھیان ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کی طرف آئیں. اور الٹیمیٹلی یہ بات جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو شاید کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کر رہے یا آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، یہ بات کھل کے سامنے آ جائے، یا یہ بات ایسے ہو جائے کہ جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. کافی اس لحاظ سے کوئی آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی قسم کی بات ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ والی بات جو ہے یہ بریک اپ کا موقع لے ہے. معاملات جو ہیں وہ کچھ مناسب ریلیشن شپ کے حوالے سے نہیں چل رہے. آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ پرسن جو ہے، جیسے آپ اس میں ان پرسن میں انوالو ہیں، تو آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی میرے میں ایسے ہی انوالو ہے، حالانکہ یہ کسی اور میں انوالو ہو. دیر از سم تھنگ وچ از پینفل، دیر از سم تھنگ جو کہ ہڈن ہے، جو کہ سامنے آئے گی، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اوکے دیر از نتھنگ لیفٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ، کوئی تعلق، کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور یقیناً یہ صورتحال آپ کے لیے پینفل رہے گی. اپنے آپ کو پہلے ہی، اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ہی مینٹلی اس بارے میں تیار کر لیں. کریئر کے حوالے سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر، جیسے کہ میں نے کہا اپریل کا ٹائم پیریڈ یہاں کافی امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپریل میں آپ نے کچھ نیا کام سٹارٹ کیا ہو، جو کہ کوئی فیملی ممبر، فرینڈ پرانا، یا اس طرح سے کسی کے ساتھ مل کے ہو. یہ 3 لوگوں کا کام نظر آ رہا ہے، اور اس میں مطلب ایک آپ ہیں اور کوئی 2 اور پارٹنر ہیں جو کہ موجود ہیں. اچھا، ان میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ بالکل کوئی انویسٹر بھی ہو سکتا ہے. اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے اس ٹائم پہ کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی آؤٹ آف بیلنس ہیں. فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ کافی آؤٹ آف بیلنس ہے، اور یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ بریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جولائی کے مہینے میں. حالانکہ آپ نے کافی زیادہ کوشش کی ہے، کافی محنت کی ہے، بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اپنی بھی انویسٹمنٹ کی ہو تاکہ پھر بھی معاملہ جو ہے وہ کسی طرح سیٹل ہو جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یا تو اگر آپ نہیں بھی چھوڑ کے جاتے تو باقی 2 لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ ہم مزید فردر یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ سچویشن ظاہری بات ہے پھر آپ کے لیے کافی پرابلمٹک ہو سکتی ہے، تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، اور فائنینشیل سچویشن میں بھی چونکہ ڈیفیکلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بہت زیادہ مشکل میں محسوس کریں. جولائی کا مہینہ ذرا اس لحاظ سے پرابلمٹک ہے ورگو لوگوں کے لیے. آئی ہوپ کہ صورتحال اتنی مشکل نہ ہو جتنی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کا وے آؤٹ نکل آئے، جو کہ بظاہر یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ اپنے آپ اپنی ہوپس جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی مت رکھیے گا. چانسز آر دیر کہ آپ یہ ڈیفیکلٹی فیس کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک مشکل کا اللہ نے کوئی نہ کوئی حل رکھا ہوا ہے، اور ورگو جو ہیں وہ نان سٹاپ کام کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں. یقیناً آپ اس مسئلے کو حل کر لیں گے. کہ جی اب ہم آگے موو کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لبرا لوگوں کے لیے کیا صورتحال ہے. چلیں جی، کارڈ شفل ہیں اور ہم ڈرا کرتے ہیں کارڈ فار لبرا.
اور دیکھتے ہیں کہ کیا خبر سنائی جا سکتی ہے لبرا لوگوں کو ان کی پرابلمس کے حوالے سے، اور کیا سچویشن ہے جو کہ ان کے سامنے اس مہینے موجود ہے۔ اچھا جی، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور واو زبردست 2 کارڈز ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اسپیشلی فار لبرا۔ یہ دونوں اپرچونٹیز جو ہیں یہاں آپ کے سامنے آتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہ ملٹیپل باتیں اس میں اب ہو سکتی ہیں۔ ریلیشن شپ ہے اور کریئر کے معاملات ہیں، جو کہ کچھ نیا آفر کرنے جا رہے ہیں آپ، وہ کچھ نیا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ ریلیشن شپ ہے، اور ہو سکتا ہے پھر کہ وہ ریلیشن شپ انگیجمنٹ تک بات چلی جائے، یا پروپوزل کے ساتھ ہوتی ہوئی شادی پہ بات چلی جائے۔ سو یہ دونوں باتیں جو ہیں ہماری زندگی کے اندر میجر جو 2 ایسپیکٹ ہیں وہ یہی ہیں، یا پیسہ کمانا ہے یا لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں یہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل انداز کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اگر آپ ریلیشن شپ کے لیے ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات جو ہے یہ شادی کے لیے بھی جا سکتی ہے اگر آپ کوئی سنگل پرسن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کا انتظار بہت عرصے سے کر رہے ہوں، اور اس میں بھی بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ کوئی یا تو ارتھ سائن ہے، ٹھیک ہے، ارتھ سائن کون سے ہوتے ہیں؟ ٹورس، ورگو یا کیپریکون، اور خاص طور پہ اس میں ٹورس کی یہاں پہ پریزنس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی نیا پرسن نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اور آلریڈی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ دونوں کے درمیان میں سچویشن بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں چانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جیسے ایموشنلی بہت زیادہ کولڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً چانسز آتے ہیں کہ اس پرسن نے جو کہ جس کے بارے میں نے کہا کہ ان کے چارٹ میں کہیں نہ کہیں ٹورس کی موجودگی نظر آ رہی ہے، سو اس پرسن نے کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات ضرور کی ہے جس کے بعد معاملات آپ لوگوں کے خراب ہوئے ہیں، اور چانسز آر دیئر کہ جولائی کے مہینے میں ہی کوئی نہ کوئی معافی، سوری، دوبارہ سے بات سٹارٹ کرنا، کچھ نہ کچھ اس قسم کی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور چونکہ یہاں پہ میں نے کہا کہ آپ کے تو کوئی ایموشنز ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آپ ایموشنلی بہت ہی زیادہ ڈیڈ اور کولڈ فیل ہو رہے ہیں، اور آپ مینٹلی بھی بہت زیادہ جس طرح انسان کرخت ہو جاتا ہے، یا انسان کہتا ہے کہ اب دوسرے کو کوئی موقع نہیں دینا ہے، اور میں نے جتنے دھوکے کھانے تھے کھا لیے ہیں، کچھ اس ٹائپ کی صورتحال ہے۔ سو چانسز آتے ہیں کہ جب یہ پرسن آپ کے سامنے آئے اور آپ سے دوبارہ بات شروع کرنے کی بات کرے تو کافی بحث مباحثہ ہو، اور اس پرسن کو بہرحال آپ کو مطمئن کرنا پڑے۔ جہاں تک کام کے حوالے سے بات ہے، اگین جیسے کہ میں نے یہ 2 کارڈز آپ کو دکھائے، کچھ نیا آفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ نا کچھ لوگوں کے لیے کوئی نیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، نئی جاب بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اپنا ذاتی کام کریں تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی نئی اپرچونٹی ہو سکتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ثابت ہو۔ اب یہ اپرچونٹی اگر ہم اس بات کو کام کے حوالے سے دیکھیں تو اس مہینے کا اختتام جو ہے، جولائی کا اینڈ جو ہے، وہ یقیناً اس طرح سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ اپنی فائنینشیل ڈیفیکلٹی سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا تو آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ جوائن ان کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا اپنا کاروبار، اپنا کام جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے اس میں اچھا اس کے بیہائنڈ کافی ساری ایفرٹ، کافی ساری کمیونیکیشن، کافی زیادہ کوششیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن جو بھی معاملہ ہے، بہرحال لبرا لوگوں کے لیے بہت 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 خوشخبری ہے کہ جو بھی معاملہ
ہے وہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور پازیٹیو دے کے جائے گا یہ جولائی کا مہینہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ فورکاسٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے 100% درست ثابت ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو خوش ہو سکیں ہمارے ملک میں بھی۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی۔ میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے کیا صورتحال ہے۔ کہ جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فور اسکارپیو، اور مہینہ ہے ہمارے پاس جولائی کا۔ سو دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن رہے گی اسکارپیو لوگوں کے لیے۔ پیسوں کے معاملات میں کچھ ایسی دشواریاں نظر آ رہی ہیں جو کہ ان کو جس کی وجہ سے وہ لوگ محتاط ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یا شاید کچھ لوگوں کے لیے پچھلے ایک سال سے صورتحال کچھ ایسی رہی ہو جہاں پہ ان کے فائنینشیل ایسٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے اب صرف ضروری اخراجات کرنے ہیں اور بچت کی کوشش کرنی ہے، یہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صورتحال اس طرح کی ہے جہاں پہ آپ اگر کوشش کریں تو یقیناً آپ کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ اس ٹائم پہ، چونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے انسان پریشانی میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور یا چلے جانا چاہیے یہاں سے، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ جولائی کا مہینہ آپ کے لیے یہ میسج لا رہا ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں گے آپ کو اس کا اتنا رسپانس ملے گا، اور آپ کی ایفرٹ جو ہے وہی فروٹ لے کر آئے گی، وہی پھل لے کر آئے گی چیزوں کا۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پیسے آپ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے، لیکن بہرحال ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے جو کہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے 1 سال پرانی بات بھی ہو سکتی ہے، اور مسلسل ہو سکتا ہے کہ آپ نے لاسز اٹھائے ہوں، لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال میں بہتری آئے گی اور تبدیلی آئے گی، خاص طور پہ جولائی کے بعد کا جو ٹائم ہوگا۔ جولائی بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا مہینہ ہوگا جہاں پہ آپ کو یہ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ آثار اس قسم کے ملیں گے کہ شاید اب کچھ معاملات سیٹل ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہی آثار آپ کو بالآخر جو ہیں وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ کچھ اس قسم کے بھی امکانات کچھ لوگوں کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے کام پہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے تو اب وہ حل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو ان کی وراثتی پیسے ہیں وہ ملیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز تھوڑی سی ریزالو ہوں۔ سو اوور آل اینڈ آف جولائی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا، کچھ نہ کچھ گڈ نیوز جو ہے وہ لے کے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک ریلیشن شپ کی بات ہے، یہاں پہ ملٹیپل قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور صورتحال جو ہے اس کے اندر بھی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ حالانکہ آپ اس معاملے میں جو بھی اب آپ کی ریلیشن شپ کی نوعیت ہے، آپ کے مزاج میں کافی زیادہ تبدیلی آئی ہوئی لگتی ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہی ہو کہ آپ کے کام کے حوالے سے معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہاتھ کھینچ لیا ہو، جس کے بعد فیملی کے اندر، گھر کے اندر کچھ ناراضگی، خفگی، اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں ٹائپ کے مسائل کھڑے ہوئے ہوں، لیکن اب جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی وراثتی پیسے ہوں، زمین جائیداد ہو سکتی ہے، بینک بیلنس ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ملے اور پھر یہ حالات میں آسانی کا باعث بنے۔ سو فیصلہ یہاں پہ ایک قسم کا ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کی مشکل کے دن اب جو ہیں وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، اور آپ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف، اب جیسے جیسے یہاں سے اب ٹائم آگے بڑھے گا، جولائی سے جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھے گا ویسے ویسے آپ ریکوری کے موڈ میں جاتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ذہنی طور پر اور فائنینشلی بھی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جولائی جو ہے بیسیکلی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کے بعد آگے کچھ بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔
اوکے جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے تھی. اب میں کارڈ شفل کروں گی اور ہم آگے موو کریں گے سیجیٹیریس کی طرف. اوکے جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فار سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کافی زیادہ سوچ بچار کرنے کی صورتحال میں ہیں اور یقیناً آپ کی بات چیت بھی نہیں ہو پا رہی اور آپ کے متعلقہ شخص کے ساتھ خاموشی ہے، دونوں طرف سے خاموشی ہے اور یہ صورتحال آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل کا باعث ہے. سو جن کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں، یہاں پہ 2 کارڈز ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیملی کے حوالے سے بات ہے اور یقیناً اس میں بچے بھی شاید انوالو ہیں اور بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ آپ کوئی مطلب یہ ریڈنگ جو ہے کسی میرڈ پرسن کے لیے ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور یہ انٹینشنل، جیسے جان بوجھ کے آپ بات نہیں کرتے ہو، انکار کر دیتے ہو. اگر ایک طرف سے بات ہوئی بھی ہے سٹارٹ تو آپ جواب نہیں دیتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی صورتحال یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یا یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو مشکل بات ہوگی آپ کے لیے وہ صورتحال کو پازیٹیو انداز میں دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا ہے. کچھ نہ کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جو کہ ڈیپ پاس میں موجود ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ مارچ کے اراؤنڈ کا ٹائم ہو سکتا ہے جہاں پہ کافی ساری کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی جو کہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ تھی، بہت زیادہ پرابلمٹک تھی، آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی اور بہت حد تک آپ نے یہ باتیں برداشت کی ہوں گی کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے درمیان میں سفر کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ آپ نے جتنی بھی تکلیف محسوس کی ان باتوں کی وجہ سے، جتنی بھی پین آپ کو ہوئی آپ کے، لیکن آپ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ پریورٹی جو ہوتی ہے، آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آپ کے خاندان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں اور آپ کی الٹیمیٹلی کوشش یہی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ پازیٹیو انداز میں سیٹل ہو جائے. اس میں کچھ معاملات بہتر ہوئے ہوں گے لیکن آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ اس لحاظ سے مشکل نظر آ رہا ہے. کچھ پلانٹری پوزیشنز بھی ایسی بننے جا رہی ہیں. آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر، اس کی جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریشن میں چلا جائے گا اور معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے حل کرنا مزید مشکل بنائے گا. آپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک اچھی میری ایک ہیپی فیملی، ہیپی ہوم تھا اور یہ اب ٹوٹتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. فی الحال شاید آپ کے لیے بہتر اپروچ یہی ہوگی کہ آپ خاموشی کے ساتھ معاملے کا جائزہ لیں، سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں، کوئی بھی جلد بازی مت کریں. کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں موجود ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس نے معاملے کو مزید خراب کیا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ دونوں فریق فیس ٹو فیس 1-on-1 بیسس کے اوپر بات چیت نہیں کرتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اگر یہ معاملات جو ہیں وہ کام کے حوالے سے ہیں، کریئر کے حوالے سے ہیں. حالانکہ بعض دفعہ ریڈنگز میں کچھ چیزیں اتنی پرومیننٹ ہوتی ہیں کہ کسی دوسری طرف دھیان ڈالنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن بہرحال میں اس کو کوشش کرتی ہوں. تو کام کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی سارے پینفل چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کر لیں گے تو پھر، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور بمشکل آپ کو پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس سال کے آغاز میں وہ مشکل کچھ تھوڑا سا بینیفٹ ہوا ہے جس سے اب آپ کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن آپ ایک خاص پوزیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک خاص اسٹیبلٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور فی الحال آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے لیے ٹائم وہ ہے جہاں پہ آپ خاموشی کے ساتھ کام کریں اور بہتر یہ ہوگا، آپ کے لیے ایڈوائسیبل یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے پلانز مت بتائیں. جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں، ان کو سنگل ہینڈڈلی خود کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کم سے کم شیئر کریں. اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیزیبل نہیں ہوگا. سو بہتر یہ ہے کہ معاملات کو خود چلائیں، کام کو خود چلائیں، نہ کہ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنا پلان بتائیں اور اس کے بعد وہ پلان چوری ہو جائے گا موسٹ پروبیبلی اور آپ پھر وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. سو جو بھی صورتحال ہے کام کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ
اس کے سارے جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں اور خود اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی محنت کریں، نہ کہ کسی اور کی ذمہ داری لگا دیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شاید یہ مہینہ جولائی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ نیا سٹارٹ کر لیں یا رسک لے لیں۔ رسک کا فیکٹر اس مہینے میں نہیں لینا چاہیے، آپ کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، اور سارے جو معاملات ہیں ان کو اچھی طرح سے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ چانسز آر دیئر کہ آپ مشکلات میں پڑ جائیں گے اور فائنینشیل برڈن آپ کے اوپر بڑھ سکتا ہے، قرض کی تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی۔ اب میں آگے موو کروں گی اور ہم دیکھیں گے کیپریکارن لوگوں کے لیے کیا حالات و واقعات ہیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں کیپریکارن لوگوں کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کیا بتا سکتی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اس سال کے آغاز میں ہونے والی کامیابی، یا یہ کہہ لیں کہ جو فوائد آپ نے حاصل کیے ہیں وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہے، اور جلد ہی آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ اب آپ ایک دفعہ پھر سوچ بچار کر رہے ہیں، اور یہ سوچ بچار جو ہے یہ یقیناً اکیلے بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ اکیلے بیٹھ کے سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جو انٹرنل وزڈم ہوتی ہے، جو آپ نے پچھلے تجربوں سے حاصل کی ہوتی ہے، کتابیں پڑھ کے حاصل کی ہوتی ہے، آپ اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں کیپریکارن لوگوں کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سوچ سوچ کے جاگتے رہیں راتوں کو، یہ چیز آپ کو مزید پرابلم میں ڈال دے گی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جتنی چیز موجود ہے اس کو وہیں تک رکھیں، رائی کا پہاڑ مت بنائیں، جس کا اس مہینے بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ رائی کا پہاڑ بنائیں گے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ انگزائٹی جو ہے وہ بڑھتی بڑھتی آپ کو تکلیف میں ڈال دے گی۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیز جہاں پہ ہے، جو پرابلم جتنا ہے، آپ اس کو وہیں تک رکھیں، وہیں تک دیکھیں۔ آپ کی اس ٹائم کے اوپر جو ذہنی کیفیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ایک سرٹن لیول کی اسٹیبلٹی چاہیے ہے، گھر ہونا چاہیے، کام اپنا ہونا چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، زندگی کی لگژریز ہونی چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں، اور آپ یقیناً سوچ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہوں، یا ایسا سوچتے ہوں کہ باہر چلا جاؤں اگر میں تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ تھوڑا عرصہ ابھی آپ کے لیے اس لحاظ سے کہہ لیں کہ مشکل ہے کہ آپ کو فی الحال اجازت نہیں ہے۔ جیسے بعض دفعہ بہت سب لوگ دیکھتے ہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی معاملے کو آگے چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں چلتا، اور خواہ مخواہ کی رکاوٹیں، خواہ مخواہ کی تکلیفیں، یا کوئی نہ کوئی ہچ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور یہ ایسا بعض دفعہ اس لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہرحال سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے علیم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا ٹائم ہمارے لیے اپروپریٹ ہے کہ ہم کوئی پرٹیکولر کام کریں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، یا تو آپ کو اپنا سوچنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور یونیورس جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو روک رہی ہو اس راستے پہ آگے بڑھنے سے، اس لیے آپ کا راستہ رکا ہوا ہے۔ ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی وہ ٹائم ہی نہیں آیا جس میں آپ کوئی ایکشن لیں، کوئی کام کریں اور آپ کو اس کا فروٹفل رزلٹ مل سکے۔ وہ ٹائم کیوں نہیں آیا؟ شاید آپ کی سکھلائی میں کوئی کمی ہے، شاید آپ کے سمجھ میں کوئی کمی ہے، وزڈم میں کچھ کمی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو روکا گیا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، چانسز آر دیئر کہ سپٹمبر اکتوبر میں جا کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہلکے ہوں اور آپ کو وہ اپرچونٹی ملے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ فیصلہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہے، جس کو آپ کو کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن میں سے آپ کو چوز کرنا ہے،
کچھ لوگوں کے لیے شاید ایسا ہو کہ مجھے یہاں رہنا ہے، باہر جانا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو کہ مجھے اس شخص سے تعلق رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، یہ جاب کرنی ہے، وہ جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اور جس کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک اور بات بھی یہاں نظر آ رہی ہے، کیپریکن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انٹیوٹیو ہے، یعنی کہ اس کی چھٹی حس بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو آپ ایسے کسی بھی شخص اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے یہاں نظر آ رہے ہیں بہرحال، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے یہ مشورہ کریں اور ان کی ہیلپ حاصل کریں. جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، جو بھی آپ چیز کریں گے، اس کا رزلٹ نکلنے بھی کچھ ٹائم لگے گا. کم از کم جولائی کا مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کوئی بھی سٹیپ لے سکیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ سپٹمبر ایک ایسا ٹائم ہو سکتا ہے 15 سپٹمبر کے بعد کا، خاص طور پہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ پروبیبلٹی ہے کہ کوئی نئی اپرچونٹی، کچھ نیا کام، کچھ نئی بات جو ہے وہ ہو سکے. کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ پریگننسی میں کے لیے دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کے دل میں خواہش ہے بیبی کی، ان کے لیے بھی یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ چانسز آر دیئر کہ 15 سپٹمبر کے بعد کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آئے. اوکے جی، سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ہمارے پاس موجود تھی کیپریکن لوگوں کے لیے. اب ہم آگے موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایکویریس جو ہیں ان کے لیے کیا ہے. چلیں جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکویریس لوگوں کے لیے اور کارڈز ڈرا کرتے ہیں جولائی کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے یہاں پر موجود. اچھا جی، یہاں پر بھی کافی سارے لوگوں کی پریزنس نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں موجود ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ ایسی ہے جو کہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے. بیسیکلی یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ہم کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، یا کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں جو کہ آلریڈی کسی بڑی سچویشن میں سے نکل کے باہر آئے ہیں، کسی بڑے مسئلے میں سے نکل کے باہر آئے ہیں. لیکن یہ پرسن جو ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم کے اوپر بہت ہی زیادہ شاید آپ کو بہت ہی پرسکون نظر آ رہا ہو اور اس پرسن کا سب دھیان جو ہے وہ اپنے کریئر کے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ان کے اوپر ہو اور آپ کو اور آپ سے بات چیت بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے اب اس ٹائم پہ سب سے مشکل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیا سٹارٹ ان کے ساتھ کیسے لیا جائے. اگین یہاں پہ بھی 2 کارڈز موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو لبرا لوگوں کے لیے دکھایا، سیم وہی کارڈز یہاں پر بھی موجود ہیں. سو چانسز آر دیئر کہ جو ایکویریس ہیں وہ کسی لبرا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت حد تک اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ ایکویریس ہیں جن کو اب سٹارٹ لینا ہے یا جن کو اب انیشیشن کرنی ہے، جن کو اب بات چیت کا آغاز کرنا ہے. جبکہ صورتحال اس ٹائم پہ ایسی ہے کہ نہ میں تم سے بات کروں نہ تم مجھ سے بات کرو، اور ایک بالکل کلوزڈ آف صورتحال ہے جس میں آپ اپنے دل کی بات، ایموشنز، فیلنگز، تھاٹس کچھ بھی شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہو. ایک دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں ایکویریس اور لبرا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک میں ہوں، علیحدہ ملکوں میں ہوں، اور ڈسٹنس ایسا ہے جو کہ آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنے دے رہا، یا یہ کہہ لیں کہ چونکہ آپ فیس ٹو فیس مل نہیں سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے ہو، اس لیے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا مشکل ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ بات یا یہ صورتحال جو ہے 2 کاروباری لوگوں کے درمیان میں ہو جن کا کام پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال شاید کووڈ کی وجہ سے ہوئی کہ صورتحال میں بہت زیادہ خرابی آ گئی، بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اور اب آپ یہ کام نئے سرے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. سیم یہ بات ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے تو اچھے تعلقات اور اچھے مراسم تھے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ اس قسم کی بات چیت ہوئی جس سے پھر تعلقات میں کافی زیادہ خرابی آ گئی. سو اپنے آپ کو بیلنس کرنا سیکھیں ایکویریس.
ویسے تو ایکویریس ایک ایئر سائن ہے اور بہت میچور ایئر سائن ہے، اور بہت فورسی کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ فیوچر میں دیکھ لینے والے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ ایکویریس مون ہیں تو آپ کے اندر یہ خاصی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ سو اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے بچائیں۔ جیسے کہ میں نے کیپریکارن لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جتنا پرابلم ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، سوچ سوچ کے اس کو مزید بڑھاوا مت دیں، رائی کا پہاڑ مت بنائیں۔ صورتحال جو ہے وہ تبدیلی آئے گی اس کے اندر آپ کو، لیکن اس کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا عرصہ مزید ویٹ کریں جب تک یہ شخص جو ہے اپنے پہلے والے پرابلمس میں سے باہر آ جائے، چاہے ریلیشن شپ ہے چاہے بزنس ہے، تو جب تک یہ شخص اپنے پہلے والے پرابلم سے پورے طریقے سے باہر آ جائے اور فائنینشلی بھی یہ پرسن کسی نہ کسی اسٹیبل گراؤنڈ کے اوپر چلا جائے، تو تب آپ ان سے بات کریں، شاید یہ تب آپ کو کچھ بہتر رسپانس دے پائیں۔ ابھی ان کی طرف سے کوئی زیادہ اچھا رسپانس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک رسپانس نہ آنے کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ کا اپنا بیہیویئر بھی ہے، کیونکہ آپ نے شاید اپنے بارے میں بات ہی نہیں کی، اپنے ایموشنز کے بارے میں شیئر ہی نہیں کیا، آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا محسوسات رکھتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک جو ہے وہ پرابلم ہے جس کو آپ کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ سے سٹارٹ لینا چاہیے، لیکن مجھے اس سوچ کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے ابھی اور لگیں گے آپ کو سوچنے میں، یعنی کہ جولائی اور اگست گزر جائے گا، شاید سپٹمبر میں یہ باری آئے گی جہاں پہ واقعتاً آپ اس پوزیشن میں ہوں گے۔ سو ہمت کریں، اپنے آپ کو زیادہ سوچیں مت، اور جو ایکشن لینا ہے وہ لے لیں، خاص طور پہ اگر یہ پرسن جو ہے یہ فائنینشلی اسٹیبل ہے۔ اوکے جی، اب ہم آگے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو سائن ہے پائسز، ان کے لیے کیا معلومات ہیں۔ اوکے جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پائسز کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے جولائی کے مہینے کی۔ ایک تکلیف دہ اداسی ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پہ شاید اس سال کے آغاز فیبرری کا مہینہ ہو سکتا ہے، کہ ایک سیڈنس جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ بالکل اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بریک اپ ہوا ہو، یا آپ کو کہیں فائنینشلی لاس اٹھانا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد صورتحال میں پچھلے 2-1 مہینوں کے اندر، اپریل میں خاص طور پہ صورتحال میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور باقی تبدیلی جو ہے وہ اب آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی جو ہے اس میں 2 فیکٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ بات کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایموشنل مت ہونے دیں، فیصلے یا جو سوچیں ہیں یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ تھنکنگ پروسیس ہے آپ کا، وہ بہت زیادہ آپ کو لاجیکل رکھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ پائسز جو ہیں وہ ایک واٹر سائن ہے اور وہ بہت زیادہ دل سے سوچتے ہیں۔ سو یہاں پہ ٹائم ایسا ہے یا صورتحال ایسی ہے جہاں پہ آپ کو ایک ایئر سائن کی طرح سوچنا ہے، آپ کو لاجک کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو وہ بات سوچنی ہے یا وہ بات کرنی ہے جو عقل کہہ رہی ہے۔ دل کو تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ کر دیں اور وہ بات کریں جو کہ عقل کہہ رہی ہے آپ کو اور جو کہ لاجک آپ کو بتا رہی ہے۔ بہت حد تک اس بات کا امکان ہے کہ اس مہینے میں کام کی کوانٹٹی بڑھانے کی آپ کو ضرورت ہو، اور یقیناً یہ کوانٹٹی بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ سیکھنے کی کوشش کریں جو کہ فیوچر میں آپ کو پھر بینیفیشل آپ کے لیے ثابت ہو سکے پیسوں کے حوالے سے۔ اپنے تئیں آپ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس اداسی سے، اس ناراضگی سے، اس ڈپریشن سے، اس لاس سے باہر آنے کی اپنی جگہ پہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ آپ کی کوشش یقیناً کامیاب ہونے والی ہے۔ ہاں ایک بات بہت اچھی ہے جو یہاں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آپ کے ارد گرد موجود ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی، اگر آپ فائنینشیل پرابلم میں ہیں، ایموشنلی ٹائم دے کے، سمجھا کے، نصیحت کر کے، تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس ساری صورتحال سے باہر آ سکیں۔ یہ بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں، یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک آپ کو شاید اس کی پوری طرح سے تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔
یا اگر ساری باتیں آپ کے سامنے بھی ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے شعوری ذہن نے ابھی تک قبول نہیں کی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو رجسٹر نہیں کیا اس طرح سے، اور ہو سکتا ہے کہ اب جا کے آپ کو جولائی کے مہینے میں یہ بات سمجھ آئے۔ کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو سمجھ آئے اور آپ کہیں او ہو اچھا اس کا مطلب یہ تھا، یا او ہو اچھا یہ تو پہلے ہی ایسے تھا اور مجھے اب سمجھ آئی۔ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ہے جو کہ سامنے نہیں ہے۔ یہ اگر ریلیشن شپ ہے تو یہ سیکرٹ ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے، اور ذہنی طور پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا سٹارٹ کیا جائے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس پینفل صورتحال سے باہر نہیں نکال لیتے، جب تک آپ کو اپنے ساتھ آپ سیٹل نہیں ہو جاتے، اور یہ جو بہت زیادہ آپ کو اپنے ساتھ لڑائی کرنی پڑ رہی ہے، جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے، تب تک بہتر یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی نیا سٹارٹ نہ لیں، چاہے یہ کاروبار ہے یا یہ ریلیشن شپ ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور بات میں کہوں گی کہ آپ کو لوگوں سے ملنا چاہیے، لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ بتائیں آ کے آپ کو کوئی باتیں، تو اتنا زیادہ آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، اور چیزیں بھی آپ کو اتنی زیادہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بات ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی ہیلپ جو ہے وہ اس مہینے آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو کوئی نہ کوئی پرسن آپ کو ہو سکتا ہے ہیلپ کر دے، ادھار مل جائے، اور آپ کی صورتحال جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے۔ جو باقی دیگر معاملات ہیں کہ یہ سب تکلیف کیوں ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی پرانا آپ کا جاننے والا ہو سکتا ہے جس کے اندر انوالو ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو جو کنفیوژنز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے مزاج سے ہٹ کے چیزوں کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ جو آپ کا طریقہ کار ہے سوچنے کا، جو سمجھنے کا آپ کا طریقہ کار ہے، وہ یہ دھند جو ہے یا یہ کمپلیکیشن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ شاید نہیں کر پائے گا۔ آپ کسی ایسے پرسن سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس مہینے ہیلپ ملنے کا امکان ہے، کسی ایسے پرسن سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ساری صورتحال کو انالائز کرے اور آپ کو بتائے کہ اصل میں یہ ہوا ہے، یا اصل میں یہ ایسے ہوا ہے، یا اصل میں یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ریڈنگز جو کہ جولائی کے لیے تھی۔ سب زوڈیاک سائنس کو میں نے دیکھا ہے آپ کے سامنے۔ آئی ہوپ آپ کو ریڈنگز جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، کمنٹس، میسیجز۔ ویکلی ریڈنگز کے لیے آپ مجھے میرے چینل پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آنے والا مہینہ آپ کے لیے اچھی باتیں لے کر آئے، اچھی خبریں لے کر آئے۔ جو نقصانات کی بات ہوئی یا تکلیفوں کی بات ہوئی، ریڈنگ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے سیکھ سکیں اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہو سکیں کہ یہ معاملہ اگر آئے سامنے تو ہمیں کیسے کام کرنا ہے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ریڈنگ تک کے لیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عید مبارک اگین پیشگی طور پہ۔ نیکسٹ ریڈنگ تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ۔